अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा एक या साढ़े 1 साल के अंदर 20 डिग्री कर सकता है? तो आजकल के दौर में हम कह सकते हैं कि यस, वो कर सकता है, अगर वो ट्रेडिशनल क्वालिफ़िकेशन के बजाय यूके क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चले तो, तब जाके वो कर सकता है। देखो यहाँ पाकिस्तान में ना बल्कि डिफरेंट कंट्री में ना एजुकेशन की डिफरेंट पाथ होती है। जैसे कि हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्लास से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड इस तरह मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट वगैरह वगैरह। यूके में ना देख सकते हैं कि वहाँ पर लेवल सीरीज़ होता है। क्या लेवल? ठीक है। हर एक लेवल के लिए डिफरेंट रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, और क्वालिफिकेशन एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूँ, यूके में जो लेवल 1 क्वालिफ़िकेशन होता है, लेवल 1 क्वालिफ़िकेशन यूके में, वो ग्रेड फर्स्ट से लेकर थर्ड तक होता है, थर्ड क्लास तक। ग्रेड फर्स्ट से लेकर ग्रेड थर्ड तक होता है, ठीक है? इसमें जीसीएसई जितनी भी क्वालिफ़िकेशन इसमें आ जाती है। क्योंकि यूके के अंदर एजुकेशनल रोड 3 तरह के हैं। एक है एकेडमिक रोड, एक है वोकेशनल रोड, दूसरा है एप्लाइड या वर्क रोड, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो वोकेशनल रोड होता है, आपने बीटेक तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मैंने बीटेक डिप्लोमा किया है। या आपने ये भी सुना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेफ्टी इन हेल्थ में एनएमक्यू लेवल 6 किया है, ठीक है? या एनएमक्यू लेवल 3। तो वो जो लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन था या जो लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन है, वो असल में लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन है यूके का, जो कि पाकिस्तान के इंटरमीडिएट के बराबर है, ठीक है? इंटरमीडिएट के। आप चाहे उत्तम की तरफ जाना चाहे या एनवीक्यू की तरफ जाना चाहे, डिफरेंट अवॉर्डिंग बॉडी है, ठीक है? डिफरेंट कोर्सेज़ है, ठीक है? सवाल ये है कि आप क्या चुनते हो, क्या चूज़ करना चाहते हो? एकेडमिक रोल का हम एक्सप्लेन कर ले तो ग्रेड 1 से लेकर थर्ड तक ये लेवल 1 बंदे का कवर हो जाता था। फिर ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 9 तक, ठीक है? ठीक है, इसकी जो पासिंग जो इंडिकेशन था सी, बी, ए या ए प्लस के साथ उसने पास किया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जितने भी जीसीएसई के एग्ज़ामिनेशन थे एसई के, तो वो सारे यूके के थे, ठीक है? लेवल 2 क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान में लेवल 2 क्वालिफ़िकेशन किसके बराबर होता है? मैट्रिक के। किसके? मैट्रिक के। यूके में ये 4th से लेकर 9 तक। लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन में जैसा कि ए लेवल आ जाता है या जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट आ जाता है, सॉरी बैकलॉरेट जो है ना वो आ जाता है, या टी लेवल्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे क्या है? लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन है। लेवल 3 में मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप निबूश करना चाहते हैं सेफ्टी इन हेल्थ में, तो निबूश बताते खुद लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन है, पाकिस्तान में वो इंटरमीडिएट के बराबर है। अगर आप आयुष लेवल 3 करना चाहते हैं, लेवल 2 नहीं लेवल 3, तो वो भी यूके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन है, जो कि पाकिस्तान में इंटरमीडिएट के बराबर है। इस तरह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आप लेवल 3 कर सकते हैं। इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप लेवल 3 कर सकते हैं, बहुत सारे, या बीटेक डिप्लोमा कर सकते हैं, या जो बीटेक सर्टिफिकेट या बीटेक डिप्लोमा वोकेशनल रोड के थ्रू, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है? या एडवांस या एनवीक्यू लेवल 3 करना चाहते हैं सेफ्टी इन हेल्थ में, ठीक है? क्योंकि एनवीक्यू में बहुत सारे वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन आ जाती है यूके की। तो कुछ इस तरह से सारी चीज़ें, ठीक है? जो कि यूके में ये हो जाते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन पर आपके 2 साल लगते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बाद आपको इंटरमीडिएट का मिल जाता है रिज़ल्ट, ठीक है? लेकिन अगर किसी ने निबुश किया 4-5 मंथ के अंदर, तो वो यूके फ्रेमवर्क के इंटरनेशनल सतह पर वो इंटरमीडिएट के ही बराबर है वो बंदा, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि उसने यूके का रूट एडॉप्ट किया है यहाँ पे। तो इस तरह लेवल 4 में, अच्छा, जो बैचलर डिग्री है पाकिस्तान में वो 4 ईयर की होती है, 8 सेमेस्टर 4 ईयर इसमें लगते हैं। यूके में बैचलर डिग्री 3 ईयर की होती है, ठीक है? जिसमें लेवल 4, 5, 6 कवर हो जाता है। लेवल 4, 5, 6 ये सारे बैचलर डिग्री के बराबर है। लेवल 5 तक, 4 एंड 5 तक इसको हम एचएनडी कहते हैं, हाई नेशनल डिप्लोमा, एचएनडी, ठीक है? या जो फाउंडेशन डिग्री है इसको हम कहते हैं। ये पाकिस्तान में बीए के बराबर होता है। अब मैं चलो आपको मिसाल देता हूँ। जो सेल्टा आपने नाम सुना होगा, सेल्टा जो क्वालिफ़िकेशन है टीचिंग क्वालिफ़िकेशन, सर्टिफ़िकेट ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू एडल्ट्स। इसमें लगता है टोटल 1 मंथ,
لیکن یہ ہے لیول 5 کوالیفیکیشن جو کہ پاکستان میں بی اے کے برابر ہے. کسی نے میٹرک کے بعد فوراً آئلس کے تھرو کیا C1 لیول ایگزامینیشن اور اس نے لیول 3 میں ٹیفل کیا 120 کریڈٹ آور کا لیول 3 کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، جو کہ انٹر کے برابر ہے. پھر وہ فوراً ایلیجبل ہو جاتا ہے سیلٹیک کے لیے اگر اس کا C1 لیول پروفیشنسی ہو. یعنی بندے نے 4-5 منتھ میں ٹیفل کمپلیٹ کیا اور 1 منتھ میں اس نے کمپلیٹ کیا کیا سیلٹا، تو وہ لیول 5 کوالیفیکیشن پر پہنچ گیا. یہاں پہ میٹرک کا بندہ تھا اور ٹوٹل 6-7 مہینے میں وہ لیول 5 کوالیفیکیشن کے اکارڈنگ وہاں پر وہ پہنچ گیا. کیونکہ یو کے میں ٹائم وہ نہیں، کیونکہ وہ چاہے ٹائم از ایکچوئل، ٹائم از گولڈ. تو وہ آپ کی پروفیشنسی کو، آپ کی ایبیلٹی، اسکل کو جج کے آپ کو ڈیفرنٹ لیول پہ بھیجتا ہے اگر آپ اس کو کوالیفائی کر لو تب، ٹھیک ہے. تو اس لیے جتنی بھی ایچ این ڈی پاکستان میں بہت سارے جگہوں پہ ایچ این ڈی کیا جاتا ہے، بہت سارے ہائی نیشنل ڈپلوما، چاہے آپ کمپیوٹنگ میں کرنا چاہتے ہو، کا سیفٹی اینڈ ہیلتھ میں، یا کنسٹرکشن میں، یا بزنس اینڈ مینجمنٹ میں، ڈفرینٹ ایچ این ڈی ڈپلومے یہاں پہ لوگ کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر. پھر وہ ٹاپ اپ ایئر کے لیے، یعنی لیول 6 کے لیے ٹاپ اپ ایئر کے لیے وہ یو کے چلے جاتے ہیں فزیکل کے لیے. یہاں سے وہ سارے کریڈٹ آور ٹرانسفر کر لیتے ہیں. تو بہت سارے ڈگری یو کے اندر ٹاپ اپ ایئر کے لیے آپ کو لے لیتے ہیں. تو آئلس کے بعد اگر آپ لاسٹ ایئر کے لیے یو کے جانا چاہتے ہو فزیکلی تو آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے آج کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی 1 کے اندر پوری 20 ڈگری کر لے. ہاں پاکستان میں 4 ایئر لگتا ہے اس میں، لیکن ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی 1 میں 20 ڈگری کر سکتا ہے اگر وہ یو کے روٹ کو اڈاپٹ کر لے. یہاں پہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس نے جو اس نے ووکیشنل یا اپلائیڈ ورک روٹ اپلائی اس نے لے لیا، چوز کیا کسی اسٹوڈنٹ نے، میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹ نے بوش کیا لیول 3 کوالیفیکیشن، پھر اس نے لیول 6 کے لیے یا اوتم لیول 6 یا این کیو لیول 6 کو اس نے چوز کیا، تو یہاں پر وہ بیچلر ڈگری ان کو بیچلر ڈگری کی ہی برابر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو لیول 6 کوالیفیکیشن پاکستان میں اگر آپ لے کے آئے نا تو وہ آپ کو بی اے پر ہی کنسیڈر کریں گے، کیونکہ پاکستان میں 4 ایئر کا بیس ہوتا ہے اور یو کے میں 3 ایئر. تو اس لیے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے، اور ایچ این ڈی جو ہے وہ تو ایچ ای سی سے بالکل ریکگنائز ہے لیول 5 تک کوالیفیکیشن سارے پاکستان میں. اچھا دوسری بات ہے، فار ایگزامپل لیول 6 جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے یہ بیچلر ڈگری کے برابر ہوتی ہے، چاہے اوتم لیول 6 ہو یا این وی کیو لیول 6 ہو، یا جو سر ٹیسول ہے لیول 6 کوالیفیکیشن انگلش کا، وہ بھی جب آپ کرتے ہیں نا ٹرینٹی کالج لنڈن سے آن لائن، تو وہ بھی آپ کا لیول 6 کوالیفیکیشن ہے بیچلر ڈگری کے برابر ہے. یا پھر اس کے بعد آ جاتی ہے لیول 7 کوالیفیکیشن جو کہ ماسٹر ڈگری ایم فل کے برابر ہے، ماسٹر ڈگری لیول 7 کوالیفیکیشن. فار ایگزامپل کسی نے لیول 5 میں 1 منتھ کے اندر سیلٹا کیا، جو کہ سیلٹا کورس ہے انگلش ٹیچر کے لیے، 1 منتھ کے اندر کیا، وہ فوراً ایلیجبل ہو جاتا ہے ڈیلٹا کے لیے. تو ڈیلٹا اگر اس نے سارے 3 ٹو 3 جتنے بھی 1 ٹو 3 ماڈیول سارے کے سارے اگر اس نے کمپلیٹ کیے ڈیلٹا کے، تو وہ ماسٹر ڈگری کے ایکویلنٹ ہے. ڈیلٹا جو 3 ماڈیولس ہے، ڈیلٹا سرٹیفائیڈ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ماسٹر ڈگری کے ایکویلنٹ سمجھا جاتا ہے. جو ڈاکٹریٹ ہوتا ہے پی ایچ ڈی والے جس میں کیو لیول 8 آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیول 8 کوالیفیکیشن ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، جو کہ کس کے برابر ہے، وہ برابر ہے پی ایچ ڈی کے. تو یہ ڈیفرنٹ روٹس سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے آپ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں یہ روٹ اپنا لیں، یا انگلش لینگویج ٹیچنگ میں، یا آپ سیفٹی اینڈ ہیلتھ میں یہ روٹ لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ لینا چاہتے ہو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں یا بزنس ان مینجمنٹ میں. ڈفرینٹ چیزیں ہیں یہاں پہ نا. تو آپ اپنی یہاں پاکستان میں بیٹھ کے نا تو کچھ ہی مہینوں کے اندر، 1 ہی سال کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں. وہ اس لیے فار ایگزامپل مسلم پاکستان کے اندر جتنی بھی لیول 3 کوالیفیکیشن ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہو یا سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی ہو یا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی ہو، اس میں کم سے کم لگتے ہیں 4 to 5 منتھ. تو آپ کا انٹر ہو جاتا ہے انٹرمیڈیٹ 4-5 مہینوں میں. اس طرح جتنی بھی لیول 6 کوالیفیکیشن ہے اس میں 6-8 مہینے لگتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اوتم لیول 6 کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کرنا چاہتے ہیں ان میں کیوں لیول 6 سیفٹی اینڈ ہیلتھ میں یا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں، تو آپ بیچلر ڈگری کے برابر ہو گئے انٹرنیشنل سطح پہ. پوری دنیا میں آپ کی ڈگری مانی جائے گی، ٹھیک ہے. اس طرح لیول 7 کوالیفیکیشن بھی موسٹلی جو ٹائم لیتا ہے 8 منتھ سے لے کر 1 ایئر تک.
تو آپ اندازہ لگا لیں کتنے ٹائم میں آپ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ان میں سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ جو بھی کوالیفیکیشن آپ چوز کرنا چاہتے ہیں اس میں مائنر سبجیکٹ نہیں ہوں گے، پیور وہی سبجیکٹ ہوگا، اس لیے اس میں ٹائم کم لگے گا. اور ان میں زیادہ تر کوالیفیکیشن میں ایگزام نہیں بلکہ اسائنمنٹ بیسڈ ہوتی ہے. بعض میں ایگزام ہے لیکن بعض میں صرف اسائنمنٹ بیسڈ ایگزام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ میں واقعی پراپر ایگزام ہے. فار ایگزامپل سیلٹ لیول 5 میں ایگزام نہیں ہے، اسیسمنٹ ہے پراپر. ٹھیک ہے، اسائنمنٹ ان اسیسمنٹ. لیکن جو ڈیلٹا ہے، ڈیلٹا میں لیول 2 میں اسیسمنٹ ہے، باقی ماڈیول 1 اینڈ ماڈیول 3 میں کیا ہے، ایگزام ہے پراپر. اسائنمنٹ ہے ماڈیول 3 میں، اسائنمنٹ ہے ماڈیول 1 میں، پیپر ہے ان کا. تو یہ سارے اس کو ہم الگ الگ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، جو ڈفرینٹ کوالیفیکیشن ہے الگ الگ، جتنی بھی افقل ریگولیٹڈ کوالیفیکیشن ہے تو یہ سارے کے سارے یو کے کوالیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ریگولیٹ کرتے افقل. اینڈ دوسرا کیا ہے، کیو اے اے، ٹھیک، کوالٹی ایشورنس ایجنسی جو ہے، یہ جو افقل یہ ہے آفس آف کوالیفیکیشن، یہ روٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لیول 3 سے لے کر. ٹھیک ہے، افقل لیول 1 سے لے کر لیول 3 سے لے کر جائیے لیول 8 تک. لیول 6 پر میں نے آپ کو بتایا یہ انڈر گریجویٹ ڈگری کے برابر ہے. ٹھیک ہے، جو گریجویٹ ڈگری ہے، اور لیول 7 ماسٹر ڈگری کے برابر ہے. ٹھیک ہے، لیول 4 اینڈ 5 ہائی نیشنل ڈپلوما کے برابر ہے. نیچے اگر آپ آ جائے افقل ریگولیٹڈ کورسز یہاں پہ بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آر کیو ایف جو ہے ریگولیٹڈ کوالیفیکیشن فریم ورک، آر کیو ایف ریگولیٹڈ کوالیفیکیشن فریم ورک. تو یہاں پر بھی سیم چیز ایکسپلین کی گئی ہے جو میں نے آپ کو وہاں پر سمجھائی آپ کو ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے، آر کیو ایف لیول 1 میں سارے گریڈ تھرڈ تک آ جاتے ہیں. لیول 2 میں 4 to 9 ایمیٹر کور ہو جاتا ہے اس میں آپ کا. لیول 3 میں آپ کا اے لیول یعنی آپ کا ہو جاتا ہے انٹرمیڈیٹ. تو اس میں ٹائم کم، ہاں تھوڑے مہنگے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. کیونکہ آپ یہاں پہ پیسے دے کے ٹائم خرید رہے ہو تو پیسے میں پاکستان کی جو ڈفرینٹ کوالیفیکیشن ہے اس کے مقابلے میں یہ تھوڑے مہنگے ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ کو مائنر سبجیکٹ نہیں پڑھنے پڑتے، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ آپ کو صرف ٹو دا پوائنٹ وہی چیز پڑھنا پڑے گا. رائٹ، تو دیٹس وائی آپ سوال کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ٹیک ریگولیٹڈ کوالیفیکیشن. ریگولیٹڈ کوالیفیکیشن از مسٹ اف یو آر پلاننگ آن گیننگ ریکگنائز اکیڈیمک کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہو نا، آپ یہ منصوبہ بنا رہے ہو کہ میں نے ایک کافی ویل ریکگنائز اکیڈیمک کوالیفیکیشن حاصل کرنی ہے، تو آپ یو کے ریگولر کوالیفیکیشن کی طرف چلے جائیے. پلاننگ آن ٹیکنگ فردر اسٹڈی ایٹ ہائر لیول، اپلائنگ فار لائسنس ٹو پریکٹس ان سرٹن پروفیشن، joining a professional body as a graduate member, meeting academic requirement for international work or study. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھی جو ہم نے آج ڈسکس کی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. باقی جتنی بھی سیلٹ ٹیفل کا کورسز ہے یا نیبوش کے یا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے کورسز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کون سا کوالیفیکیشن کس چیز کے ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا.